ناظرین ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اویس صاحب سے. آپ نے کوئی اپنی ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی ایسوسیشن بھی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی, کوئی اس حوالے سے ریکمنڈیشنس بھی دیں گورنمنٹ کو؟ کوئی ہم نے ہمارا بڑا اچھا اس وقت لیزون چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ, پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ. پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے, جہاں پر اب آپ کو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز اکٹھی پلیٹ فارمز پہ ملیں گی. ریگولیٹر ہمارا ہے HEC, PMDC, انجینئرنگ کاؤنسل, ان کے جو ایونٹس ہیں ان پہ ہم اکٹھے آپ کو ملیں گے. تو اس وقت یہ تمام آئیڈیاز ہم سے پوچھے بھی جا رہے ہیں, ہم شیئر بھی کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے جو اس وقت پالیسیز بنی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں, اسپیشلی HEC نے انڈر نیو لیڈرشپ, ان تمام پالیسیز میں پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے. تو آئی تھنک بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. یہ بات ان سے کرنا کہ ہم کن فیلڈز کے اندر ورک فورس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, یہ باتیں وربلی اورلی ہوئی ہیں مگر کوئی ریٹرن فارم میں ابھی نہیں ہوئی. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ ہم مل کے پورے ملک میں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فلپینز میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں نرسز اور میڈز پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوئی ہیں, اور آج ان کے بجٹ کا مور دین 20% جو ہے وہ ان کے ایکسپیرٹس وہاں سے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم اگر ٹارگٹ کر لیں کہ اگلے 5 سال میں 1 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز, ہیلتھ کیئررز, ایسوسیٹ نرسز, فل نرسز ہم ٹرین کریں, جن کو باہر بھیجیں, اور وہ اپنی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ کے بیونڈ ہو. یعنی پاکستان میں بھی نرسز چاہیے, یہ نہیں کر سکتے کہ ساری نرسیں باہر بھیج دیں. تو پاکستان میں بھی وہ نرسز کی ریکوائرمنٹ اور شارٹیج پوری ہو جائے اور یہ باہر بھی جائیں. تو ہم یہ اگر سوچیں کہ ایک ایمرجنسی نافذ کی جائے اور پورے ملک سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے, تو آئی تھنک یہ کام ہو سکتا ہے. اور بڑا لوگوں کو, ابھی ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے کچھ نرسز, پچھلا جو بیچ تھا اس میں سے 26 نرسز باہر گئیں, ان کے ایگزام بھی پاس کیے. تو $2,000 سے سٹارٹنگ سیلریز ہیں اینڈ ابو. ایک ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے, جو اولڈ ایج ہوم میں کام کرتا ہے, وہ $1,100-1,200 سے $1,500 پر منتھ کما سکتا ہے, اور وہ 2 سال کا کورس ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ایک ریالٹیز ہیں, پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں کے لیے. ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں ہمارے, کام کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, اور ہم بالکل تیار ہیں پرائیویٹ سیکٹر تو گورنمنٹ کے ساتھ, تاکہ ہمارے لوگوں کی جو اس وقت پاکستان کے اندر جاب لیسنس ہے یہ کم کی جا سکے. سر یہ یونیورسٹیز کا انڈسٹری کے ساتھ بھی ایک لائزان نہیں ہے طرح, جو اس کی وجہ سے کافی مسائل کا شکار ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر پورا نہیں اترتی. اس کے لیے کیا گیپ کو کس طرح ختم کیا جائے گا تاکہ یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے ایک پیج پہ آ جائیں اس والے پہ؟ اچھا, یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ کئی دہائیوں سے ڈسکس ہو رہا ہے, مگر گیپ پھر بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. اور اس میں ویکنس ہماری بھی ہے, یونیورسٹیز کی بھی ہے, تھوڑی انڈسٹری بھی بہت زیادہ فورتھ کمنگ نہیں ہے. لیکن جس ایریا میں بھی اگر ہم نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, ٹیکنالوجی میں, ہیلتھ میں, الائڈ میں, کمپیوٹنگ میں, تو وہاں بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انڈسٹری کو انوالو کیا جائے کہ وہ ہمارے کورس کے ڈیزائن میں, کریکولم ڈیزائن میں, اسٹوڈنٹ ٹریننگ میں انوالو ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو مانیٹر کریں کہ ہم کیا پروڈیوس کریں. اب یہ بڑا ایشو بن گیا ہے, جیسے IT انڈسٹری کو ہم ہزاروں کی تعداد میں کمپیوٹر گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ IT انڈسٹری فیل کرتی ہے کہ ان کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو آبویسلی انڈسٹری ایکیڈیمیا ریلیشن شپ کے ساتھ ہی پورا کیا جا سکتا ہے. سر پاکستان میں بڑی ڈیمانڈ ہے ہائر ایجوکیشن کی. 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی, اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی کم ہے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ کس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں, جبکہ جو ہیومن ریسورس ہے, جو اسٹاف ہے, جو وہ اس کی قلت ہے, خاص طور پہ کوالٹی نہیں ہے وہ ٹیچرس کی یا پروفیسرس کی. تین بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے شیئر کر دیے. ایک یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایک ملک میں اس کی آبادی کے حساب سے کتنے ہونے چاہیے. دوسرا اس سے آٹومیٹکلی ریلیٹڈ ایشو ہے کہ ہائر ایجوکیشن ایکسس کتنا ہے. تو پاکستان میں میرا خیال ہے 7 سے 8% ایکسس ہے.
اور ڈیولپڈ کنٹریز میں تو خیر بہت زیادہ ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں بنگلہ دیش، انڈیا، سب میں بہت زیادہ ہے، ترکی میں 50% کے قریب ہے. تو اس ایکسیس کو بڑھانا ضروری ہے. اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور کھڑے کرنے ہیں، مگر ہمارے ہاں آبویسلی فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے، ریسورس ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر ادارے اپنی جگہ، گورنمنٹ سیکٹر اداروں کے پاس بھی ریکوائرڈ فنڈنگ حکومت کی طرف سے پرووائڈ نہیں کی جا سکی بڑے سالوں سے. پاکستان کے معاشی حالات ہیں، اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ایشو آتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے ایکسیس بڑھانا لوگوں کے لیے ایک بیسک رائٹ ہے. ایک بچہ جو ایف ایس سی یا اے لیولز کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، یا ایون ٹیکنالوجسٹ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے کتنے ادارے موجود ہیں. پھر وہ بچے جو افورڈ نہیں کرتے، وہ میجورٹی ان کے لیے گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا اسکالرشپ اسکیمز ہیں. کیا وہ اسکیمز اویلیبل ہیں ان کے لیے؟ وہاں وہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. ابھی لیٹسٹ سینسس کی بات چل رہی ہے کہ تھی شاید 24.5 کروڑ آبادی ہوگی، سال دو پہلے 22 کروڑ تھی. تو ابھی جو سپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اس سپیڈ سے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بن رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایسٹ اور ہمارا جو نیچرل ریسورس ہے وہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے یوتھ ہے. تو اگر اس کے اوپر فوکس کر لیا جائے، ہمیں تھوڑا سا اکنامک جو حالات ہیں اس سے ہم نکل آئیں مسائل سے، تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کو ایجوکیشن ایمرجنسی لگانی چاہیے اور طے کر لینا چاہیے. پلاننگ کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ طے کریں کہ جی پاکستان میں اگلے 5 سال میں کتنے انجینئرز، کتنے ڈاکٹرز، کتنے نرسز، کتنے فزیوتھراپسٹ چاہیے، کتنے فارماسسٹ چاہیے، ان میں سے کتنے جو ہیں ورلڈ مارکیٹ کے کنزمپشن کے لیے ٹرین کیے جائیں، ان کے ورلڈ مارکیٹ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، وہاں پر ایگزامینیشن بورڈز ہیں، ان کی تیاری کیسے کرائی جائے، تاکہ ہم اپنی میکسیمم جو ریسورس ہے اس کو پڑھی لکھی. ہم لیبر تو بھیج رہے ہیں گلف میں بڑے سالوں سے، لیکن اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس مائنڈ سیٹ سے ٹرین کریں تو آئی تھنک بہت زبردست ایک وہ ہمارا جو کہتے ہیں نا پاکستان میں تیل تو اور گیس تو پتہ نہیں نکلے گا جب بھی، تو ہمارے یہی نیچرل ریسورس ہے ہمارا، یہی لوگ ہمیں انشاءاللہ اس اکانومی کو سپورٹ دیں گے. اچھا سر، معیشت کا جو اس ٹائم صورت بنی ہوئی ہے اکانومی کی، تو وہ افیکٹ کیا آپ کی یونیورسٹیز کو بھی افیکٹ کیا ہے اس چیز سے، خاص طور پہ جو باہر سے بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے. کسی دور میں چند دہائیاں قبل بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آتے تھے یونیورسٹیز میں، ہم دیکھتے تھے پنجاب یونیورسٹیز میں، یہ 60s 70s میں جب ہماری اس سے پہلے بھی، تو اب وہ کم ہو گیا ٹرینڈ. وجہ کیا سر؟ ایک تو یہ ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے یونیورسٹیز کو افیکٹ آتا ہے، یعنی بالکل آتا ہے. ہمارے پاس جو ہزاروں بچے اس نے فیس اکٹھی کرنی ہے پھر جمع کرانی، تو ان کو پرابلم آ رہی ہے، اوبیسلی آ رہی ہے، اور بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. دوسرا ایشو ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے جو ہمارے خرچے ہیں یونیورسٹیوں کے وہ بڑھ گئے ہیں. اسٹاف کو بھی سسٹین کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، جو ان کی کرنٹ سیلریز تھیں اس میں ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. تو یونیورسٹیز کے جو سیلری ایکسپنسز ہیں، آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف بچے جو ان کو فیس دینے میں پرابلم آ رہی ہے. تو آئی تھنک یہ اکراس دا بورڈ ایک اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے. اس سے گورنمنٹ سیکٹرز کو بھی آئی ایم شیور کافی ایشو آ رہا ہوگا، کیونکہ ان کی فنڈنگ کم ہوگی. ان کی فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، وہ فیسیں نہیں لیتے اس طرح جیسے پرائیویٹ سیکٹر. صرف بجلی کے بل ہی دیکھ لیں جی، یہ کمرشل آپ کا اگر ہے تو کس حد تک ریٹ بڑھ گئے ہیں جی. یہ کیسے ایکسپینڈیچرز میٹ کرتے ہوں گے؟ مطلب کہنے کے تو بڑا مشکل صورتحال اس میں بنی جی. ساروں کے لیے ساری انڈسٹریز کو اس وقت پرابلم آئی ہے. بے روزگاری اتنی پھیل گئی ہے. چند دن قبل میں نے ایک MBA تھا اس کو دیکھا، وہ جناب ریڈی لگائی ہوئی ہے اس نے، وہ بیچ رہا. تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ بے روزگاری اتنی پھیل گئی ہے ہمارے ملک میں کہ جابس نہیں مل رہی. اور مطلب کہنے کا کہ بے روزگاری یہ خاص طور پہ یہ کرونا کے بعد کی پوزیشن تو بڑی ہی چیلنجنگ بن چکی ہے پاکستان. اب آپ اگر ورلڈ کوئی بھی ملک اٹھا لیں اس وقت، یورپ میں بھی، تو آپ دیکھیں گے انفلیشن بہت زیادہ ہے اور وہاں پر لوگوں کو اکنامک پرابلمز آ رہی. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف انفلیشن ہے، دوسری طرف اکانومی اسٹیگننٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو کنڈیشن ہے، یہ ڈول پرابلم جو ہے، اس کی وجہ سے لوگ جابز نہیں ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے. GDP گروتھ ہمارا تقریباً ریئل ٹرمز میں نیگیٹو ہو گیا، اور ساتھ جہاں ایک طرف یہ نہیں ہے خرچے بڑھ گئے. تو مشکل وقت ہے لوگوں کے لیے، مشکل وقت ہے ہمارے ملک میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی.
ایک دفعہ ہم کرائسس سے نکلیں تو اس کے اوپر کچھ پلاننگ کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ آبادی بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیں میں وہی بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ آبادی ایک دم ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 2 کروڑ سے بڑھ گیا. تو وہ لوگ تو زیادہ تر ینگ لوگ ہیں اور وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں, جابس میں بھی آنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو بھی افورڈ کر پا رہا ہے, مینیج کر پا رہا ہے, وہ ملک سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ لوگ باہر جائیں گے, ریسورسز ڈالر ٹرمز میں کمائیں گے, ریمیٹنسز بڑھیں گی ہماری. بری بات یہ ہے کہ آپ کی جو بیسٹ ریسورس ہے, موسٹ ایجوکیٹڈ, انہی کو موقع مل رہا ہے باہر جانے کا. تو پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے وہ کافی مشکل ہوگا ملک کو مینیج کرنا. ناظرین بریک لینی ہے, اویس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, اس حوالے سے مزید بھی ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگی.